اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت دارالعلوم گلشن طیبہ، دارالعلوم گلشن طیبہ، دارالعلوم گلشن طیبہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ به مخبرا وعامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حاضرین، ہم اور آپ مل کر نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظیم رحمت والی بارگاہ میں نذرانے درود پاک پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ ایک بار پھر پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس باعظمت پنڈال میں نورانی اور ایمانی محفل میں ابھی حضرت مجاہد دورہ دامت برکاتہم العالیہ کی ایک پرمغز تقریر اور ان کا ولولہ انگیز بیان آپ سماعت فرما رہے تھے۔ حقیقت ہے کہ یہ منظر بڑا ہی خوش منظر ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں شیخ کے جائے جانب بائیں جانب یہاں حفاظ ہیں، یہاں دین کے مولوی حضرات ہیں، وقت کے قاری حضرات ہیں، یہ دستار بندی عظیم منظر ہے آپ کے سامنے۔ آپ اس کو سوچیں، توجہ کریں کہ آپ کا ادارہ گلشن طیبہ جس کی آپ نے خدمت کی اور اس خدمت کا نتیجہ ہر سال آپ کے سامنے آتا ہے، اس عظیم شہر میں، اتنے بڑے شہر میں کوئی دینی ایسا عظیم مدرسہ نہ تھا جس کی اہم ضرورت تھی، سخت ضرورت تھی۔ الحمدللہ رب العالمین، آپ ہی حضرات نے محنت کر کے، کوشش کر کے ایسے عظیم ادارے کی بنیاد رکھی اور یہ دارالعلوم اہل سنت ہوا، گلشن طیبہ ہوا کہ ہر سال اپنی نظروں سے آپ منظر یہ دیکھتے ہیں، یہ اللہ کا فضل عظیم ہے، اس کا کرم اور یہ احسان۔ آج دور دراز سے علماء کرام، علماء اہل سنت حضرات کے وہاں تشریف فرما ہو کا حکم عظیم، اس کے پیارے حبیب کی پیاری باتیں سناتے ہیں۔ یہ ہے آج کا پنڈال، یہ منسوب ہے امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت کے ذکر جمیل کے ساتھ۔
عرس عظیم کے ساتھ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت کے قول سے امام تھے، وقت کے قول سے عظیم مجدد تھے. تھوڑی سی روشنی اس پر بھی ڈالنی چاہیے، بلکہ اس سے فیض حاصل کرنا چاہیے. میں نے آپ کے سامنے قرآن عظیم فرقان حمید کی آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. قرآن کریم کا 28واں پارہ ہے. 28ویں پارے میں سورہ مجادلہ شریف ہے اور سورہ مجادلہ شریف کا 3 رکوع ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک کتب علیہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش فرما دیا. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اپنے طرف کی روح سے ان کی عظیم مدد فرمائی. اللہ اس آیت کریمہ میں اللہ کے ان مخصوص بندوں کا ذکر ہے، صالحین کا، عاملین کا، کاملین کا ذکر ہے، جن کے سینوں میں اللہ کی اور اللہ کے پیارے رسول کی عظیم محبت موجود ہے. انہی پیارے بندوں کا ذکر ہے کہ اللہ اور رسول کی محبت غالب ہوتی ہے. دنیا میں دنیا والے دیکھتے ہیں، ان کے عمل سے، کردار سے، اور پہچان جاتے ہیں کہ اس کے سینے میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کے حبیب کی محبت ہے. حالات اعلیٰ حضرت میں تحریر فرمایا کہ ایک مرتبہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی بارگاہ میں علماء کرام حاضر تھے اور ولادت کی تاریخوں کا ذکر تھا. اسی موقع پر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ارشاد فرمایا میری تاریخ ولادت اس آیت کریمہ میں ہے. اور یہی آیت کریمہ اعلیٰ حضرت تلاوت فرمائی اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش فرما دیا ہے اور اپنی طرف کی روح سے ان کی تائید و مدد فرمائی ہے. اس آیت کریمہ کے اعداد ہوتے ہیں 1272 اور 1272 یہ ولادت اعلیٰ حضرت کی تاریخ ہے. تو آپ نے اسی آیت کریمہ کی تلاوت کی اور تلاوت ہی نہیں حقیقت کا اظہار فرمایا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ بحمد اللہ تعالی اگر میرے قلب کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں، بحمد اللہ تعالی اگر میرے دل کے 2 حصے کر دیے جائیں تو خدا کی قسم ایک پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر لکھا ہوگا محمد الرسول اللہ. اعلیٰ حضرت کا یہ فرمانا کہ میرے دل کے 2 ٹکڑے کر دو تو ایک پر یہ لکھا پاؤ گے، ایک پر یہ لکھا پاؤ گے. صاف واضح بیان کرنا ہے، یعنی میرے سینے میں اللہ کی محبت ہے اور اللہ کے پیارے رسول کی محبت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ان کے عظیم صاحبزادے، وقت کے عظیم مفتی حضور سید الکریم مرشد الکریم مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اس کی یوں ترجمانی کی جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میرے دل پر 2 ٹکڑوں میں ایک طرف لا الہ الا اللہ ہوگا، ایک طرف محمد الرسول اللہ ہوگا. تو حضور مفتی اعظم ہند نے ارشاد فرمایا کہ خدا ایک پر ہو تو یک پر محمد. دل کے 2 ٹکڑوں میں خدا ایک پر ہو تو یک پر محمد. اگر قلب اپنا 2 پارا کروں میں، اگر قلب اپنا 2 پارا کروں میں، اگر اپنے دل کے 2 حصے میں کر دوں تو ایسا تم پاؤ گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ وہ عظیم بات ہے جس کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا اور اس سے واضح ہو گیا کہ آپ کے قلب پاک میں اللہ اور رسول کی محبت تھی اور سینہ پاک کینہ سے محفوظ تھا، سینہ پاک ستھرا تھا، قلب ستھرا تھا. کا دل صاف ستھرا تھا. آپ کے پورے مرشد نے اول نظر میں دیکھ کے فرمایا تھا کہ ان کا دل پاک ہے، ستھرا ہے. اس کو تھوڑی سی توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیعت نہیں ہوئے تھے
मुरीद नहीं हुए थे तब आपका दिल साफ सुथरा था। और बैत होने के बाद, मुरीद होने के बाद क्या आलम था, उनके पीर मुर्शिद ने क्या इरशाद फरमाया। आला हजरत अजीम बरकत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते हैं जो मलफूजात आला हजरत में है। इरशाद फरमाया कि एक दोपहर में मेरा ऐसा वक्त हुआ, गर्मी का जमाना, बड़ा दिन, दोपहर का वक्त, आप सोचते रहे अपनी जिंदगी के उस वक्त को कि मुझे काबिल पीर मिल जाए, मुर्शिद मिल जाए, और उसी आलम में आपको रोना आया, गिरिया तारी हुई। फरमाते हैं रोते हुए मैं दोपहर में सो गया कि उसी आलम में अपने जद्दे अमजद को ख्वाब में देखा। आला हजरत के जद्दे अमजद कौन है? वो आला हजरत खुद फरमाते हैं कि अहमद हिंदी रजा इब्ने नकी इब्ने रजा, अहमद हिंदी रजा इब्ने नकी इब्ने रजा। फरमाते हैं कि मेरा नाम अहमद रजा है, मेरे वालिद का नाम हजरत मौलाना मोहम्मद नकी अली खां साहब है, और उनके वालिद का नाम अल्लाह अकबर अली रजा है, जो वक्त के अजीम कुतुब थे, औलिया इकराम में अजीम कुतुब थे। तो उनको अपना जद्दे अमजद कहा, आपके दादा हुए। तो फरमाते हैं कि ख्वाब में मेरे जद्दे अमजद तशरीफ लाए, और तशरीफ लाने के बाद मुझे एक संदूकची अता फरमाई, और ये इरशाद फरमाया कि कबीदा खातिर होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे दर्द दिल की दवा के लिए अनकरीब एक शख्स आ रहा है। फरमाया तुम्हारे दर्द दिल की दवा के लिए अनकरीब आने वाला आ रहा है। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं उस वक्त मैं ख्वाब से बेदार हुआ, लेकिन दूसरे दिन या तीसरे दिन बदायूं शरीफ से एक आलिम जलील, वक्त का अजीम फाजिल, सुभान अल्लाह, हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल कादिर साहब बदावीनी रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ लाए। वो बरेली शरीफ में आला हजरत के वहां तशरीफ लाए। आला हजरत फरमाते हैं कि उनके हमरा मैं और मेरे वालिद माजिद फरमाते हैं कि हम तीनों उनके हम तीनों चले, और कहाँ चले? मारहरा मुकद्दसा, मारहरा मुकद्दसा हम पहुंचे, वहां जा करके हुसूल बैत किया हमने, वहां बैत का शर्फ हमने हासिल किया। लेकिन उसी मौके पर इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि मुझे पीर तक जिसने पहुंचाया था, पीर के दर तक जिसने रहबरी की थी, वो कौन थे? मौलाना अब्दुल कादिर से, जिनका लक़ब है मुहिब्बुर रसूल। तो आला हजरत फरमाते हैं उनकी शान में कि और तो आए, और तो और शेख तुझसे मिला, और तो और शेख तुझसे मिला, इससे बढ़ के हो क्या मुहिब्बे रसूल। उसके दर तक रसाई तुझसे मिली, तू हुआ रहनुमा मुहिब्बे रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए मौलाना अब्दुल कादिर मुहिब्बे रसूल बदायूं कैसे जय्यद आलिम थे, सुभान अल्लाह। या ऐसे आलिम थे और ऐसा अजीम इनका रुतबा था कि उस जमाने में जब मसले नदवा उठा था तो सुन्नियों को दो जलील आलिम, एक तो हुजूर ये आला हजरत अजीमुल बरकत और दूसरे मुहिब्बुर रसूल मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी, यही दोनों इस फितने के खत्म करने के लिए खड़े हुए। और जिस वक्त इन दोनों का मसला मुहक्कक जाहिर हुआ, उलमा अहले सुन्नत जो गलती से शामिल हो गए थे सब अलग हो गए, और लोग इनको देखते थे। हालांकि उम्र में फर्क था कि हजरत मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी और उम्र में बड़े थे, उनके बुढ़ापे का वक्त था। आला हजरत अजीमुल बरकत के नौजवानी का आलम था, लेकिन दोनों में ऐसी अजीम मोहब्बत थी कि इनका बरेली शरीफ आना, उनका बदायूं जाना और मिलजुल के किताबों का तस्लीफ करना, मिलजुल करके सही रास्ते की हिदायत देना कौम को और बातिल की रहनुमाई करनी, ये ऐसी बात थी कि लोग इनको देखते थे तो कहते थे कि एक जान दो कालिब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और गौसे आजम की अजमत का फरहरा एक तरफ बदायूं में मौलाना अब्दुल कादिर लहरा रहे थे, दूसरी तरफ बरेली शरीफ में इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत लहरा रहे थे। और आला हजरत ने इस हकीकत का यूं ऐलान फरमाया है कि खुल्द में जेरे जिल्ले गौसे करीम, फरमाते हैं यहाँ तो हम गौसे आजम के साये में है ही हैं, हम ये चाहते हैं कि हम दोनों गौसे आजम के जेरे साया जन्नत में भी रहें। तो फरमाते हैं कि खुल्द में जेरे जिल्ले गौसे करीम रहे एक जा रजा मुहिब्बे रसूल।
رہے یکجا رضا محب رسول. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس حقیقت کا اعلان اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ نعمت ان کے واسطے سے مجھ کو ملی, اور یہ تینوں ایسے ادب کو ظاہر کرتے ہیں, ایسا ادب پیش کیا کہ شیخ کی بارگاہ میں, علماء کبار کی سرکار میں, سادات نظام کی عظیم درگاہ میں حاضر کس طرح سے ہونا چاہیے. جب مارارا شریف کے اسٹیشن پر پہنچے ہیں, ابھی بیعت بھی نہیں ہوئے ہیں, مارارا شریف کے اسٹیشن پر پہنچے ہیں, یہ تینوں چل پڑے درگاہ شریف کی طرف رخ کر دیا. سواریاں تھیں اور سواریوں سے لوگ جایا کرتے تھے, لیکن آپ تینوں کا یہ حال ہوا کہ پا برہنا چلے, نالین کو, جوتے کو اپنے پاؤں سے نکال لیا اور پیدل چلنے لگے. سواری والے آگے بڑھے, جن علماء کی قدر کرنی چاہیے, لیکن فرمایا نہیں, آج تو ہم شیخ کے دربار میں جا رہے ہیں, عظیم نعمت حاصل کرنے جا رہے ہیں. پیدل گئے اور جب مارارا شریف کی درگاہ عظیم میں پہنچے تو اس مقام میں حضرت سیدنا آل رسول کا وہ عظیم وقت تھا, قطب زمانہ کا وقت تھا. کہاں تھے وہ سیدنا آل رسول؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. مارارا مطہرہ حاضری کا شرف آپ پائیں گے تو جامع مسجد برکاتیہ آپ دیکھیں گے. جامع مسجد برکاتیہ جس کی قدیم روایت یہ ہے کہ وہاں کے بزرگوں نے, سادات کرام نے اس جامع مسجد میں عین اس مقام پر جہاں نبی کریم رؤوف الرحیم کا منہ مبارک رکھا ہے, اسی مقام پر شیر خدا علی مرتضیٰ کو نماز پڑھتے ہوئے شب میں دیکھا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. وہ جامع مسجد قادریہ برکاتیہ ہے, اس کے ٹھیک سامنے ایک ایسا عظیم روضہ ہے, پیارا حجرہ ہے, جس کی چوکھٹ تو آپ دیکھیں گے تو لکڑی کی چوکھٹ نہیں ہے, اس کی چوکھٹ پتھر کی ہے, نہایت حسین ہے. اور اسی کمرے میں, اسی حجرے میں ایک منقش چوبی تخت رکھا ہوا ہے. حضرت سیدنا اللہ اکبر آل احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدی سید آل احمد حضور اچھے میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مکان سجادگی تھا. اسی تخت پر سیدنا آل رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج جلوہ فرما ہے. اجازت ہوئی, کمرے میں داخل ہوئے, ایک نظر ڈال دی سیدنا آل رسول نے, اور ادھر سے عرض کیا گیا حضور سلسلے قادریہ میں داخل ہونے کا شرف ہم کو ملنا چاہیے. ارشاد ہوا کہ بیٹھ جاؤ. ادب کے ساتھ بیٹھے, اور بیٹھنے کے بعد حضرت سیدنا علی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو سلسلے عالیہ قادریہ برکاتیہ میں داخل فرمایا. اور داخل ہی نہیں فرمایا, مرید ہی نہیں فرمایا, بلکہ مرید کرنے کے بعد آپ نے تمام سلاسل کی اجازتیں ان کو عطا فرمائی. ان کو خلافت سے نوازا, جیسے خلافت سے نوازا گیا ویسے ہی حضرت سیدی سید ابو الحسین نوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہی موجود تھے, اور ان کے جد کریم تھے سیدنا آل رسول. ان کے بڑھاپے کا زمانہ, ان کے جوانی کا وقت تھا. تو جب دیکھا کہ میرے جد کریم نے ان دونوں کو مرید کرتے ہی خلافت عطا فرما دی, تو اسی وقت پوچھا کہ حضور یہ عظیم سرکار ہے, یہاں کا معمول تو یہ ہے کہ جب کوئی مرید ہوتا ہے تو مرید ہونے کے بعد ضرورت پڑتی ہے کہ طویل با مشقت مجاہدات اور ریاضات سے کام لیا جائے, اور جب طویل با مشقت مجاہدات ریاضات کا زمانہ ختم ہو جاتا ہے پھر کہیں وقت آتا ہے خلافت کا, اجازت کا. یہ کیا بات ہے کہ آج نئی بات ہم دیکھ رہے ہیں. آنے والے آئے اور حضور نے انہیں داخل سلسلہ فرمایا اور فوراً بھی خلافت ہی سے نواز دیا. تو سیدنا آل رسول جو دل کی دنیا سے واقف تھے, جن کی نظر دل پر پڑ رہی تھی, جو دیکھ رہے تھے قلوب کو, انہوں نے فرمایا تو یہ فرمایا. سرکار نوری میاں کو اس وقت میاں صاحب کا خطاب ملا تھا نوجوانی کے عالم میں, تو آپ کے جد کریم نے ارشاد فرمایا میاں صاحب بات تو صحیح ہے, لیکن جتنے لوگ آتے ہیں وہ زنگالو دل لے کے آتے ہیں, میلا کچیلا دل لے کے آتے ہیں. دو بیعت ہونے کے بعد اس دل کی صفائی کی ضرورت ہوتی ہے, پاکیزگی کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے تو
مشاہدات، اللہ اکبر. اس لیے تو ریاضات شاقہ کی ضرورت پڑتی ہے، طویل مدت اس میں لگتی ہے. لیکن یہ دونوں آئے، میں نے ان کے دل کو دیکھا تو فرمایا کہ یہ دونوں تو پاک دل لے کے آئے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. زنگ کا نام و نشان نہیں تھا، میل کا گزر نہیں تھا، ستھرا قلب لے کے آئے تھے. اب یہاں ستھرا قلب ہونا پیر مرشد کا بتانا، وہاں اعلیٰ حضرت کا فرمانا. ابھی بیعت نہیں ہوئے تھے تبھی فرمایا تھا میرے دل کے 2 ٹکڑے کرو، تو ایک پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، ایک پر محمد الرسول اللہ ہوگا. سبحان اللہ. کیسا پاک ستھرا دل ہے کہ پیر مرشد نے کہا کہ اس کو خلافت، ان کو خلافت اس لیے دی گئی کہ ان کا دل ستھرا تھا، پاک تھا، صرف اتصال نسبت کی ضرورت تھی، اور وہ اتصال نسبت بیعت ہوتے ہی حاصل ہو گئی. جب بیعت ہوتے ہی حاصل ہو گئی تو یہ نعمت کبریٰ یہ پا گئے. پھر اس کے بعد ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا سرکار نوری میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک مدت سے مجھے عظیم فکر لگی تھی، میں سوچتا تھا. آل سیدنا سید آل رسول نے فرمایا کہ میں سوچتا تھا، بڑی مجھے فکر تھی کہ قیامت کے میدان میں جب خدا کی عظیم بارگاہ میں حاضری کا شرف ملے گا اور اس وقت رب کریم کا ارشاد ہو جائے، اللہ فرمائے کہ آل رسول تم دنیا سے آئے ہو، اے آل رسول دارالعمل سے آئے ہو، اے آل رسول میرے لیے کیا لائے ہو؟ تو سیدنا آل رسول نے فرمایا کہ مجھے فکر لگی تھی کہ میں بارگاہ خداوندی میں کون سی چیز پیش کروں گا، کیا عرض کروں گا. لیکن فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین آج وہ فکر دور ہو گئی، آج وہ بڑی فکر ختم ہو گئی. ارشاد فرمایا کہ رب تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا آل رسول میرے لیے کیا لائے ہو؟ تو عرض کروں گا خداوندا تیرے بندے احمد رضا کو لایا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ زندہ آباد. کون سیدنا آل رسول فرماتے ہیں؟ یہ سیدنا آل رسول وہ فرماتے ہیں جن کی شان پاک یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اپنے نوری قصیدہ میں ارشاد فرماتے ہیں، رب کریم سے عرض کرتے ہیں کہ خدا گناہ بندے ببخش اے خدائے آل رسول، گناہ بندے ببخش اے خدائے آل رسول، برائے آل رسول از برائے آل رسول. اے آل رسول کے خدا اس بندے کی گناہ کو بخش دے. آل رسول کے طفیل میں، آل رسول کے طفیل میں اپنے پیر مرشد کا واسطہ دے کر کے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں. اور سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو وہ مطلع ہے جس میں سرکار مدینہ کے تاجدار کی بارگاہ میں سلام عرض کیا ہے، جو سلام نہ صرف دیار و امصار میں بلکہ پورے ملک میں، پوری دنیا میں مشہور ہے. اللہ اکبر. اسی سلام میں یوں بھی کہا ہے آپ نے، اللہ اللہ نور جا اتنے مجموعہ آل رسول، نور جا اتنے مجموعہ آل رسول. اللہ اکبر. نور جا اتنے مجموعہ آل رسول. میرے آقائے نعمت پہ لاکھوں سلام، میرے آقائے نعمت پہ لاکھوں سلام. یہ سرکار نوری میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہوں نے یہ گواہی دی ان کا قلب پاک ہے، ستھرا ہے. اللہ اللہ. یہ وقت کے عظیم مجدد ہونے والے ہیں. ان کی پیشانی پڑھ رہے تھے جب تو کہا کہ قیامت میں خدا فرمائے گا کیا لائے ہو میرے لیے، تو احمد رضا کو پیش کر دوں. سبحان اللہ. عظیم مجدد کو پیش کر دوں. سبحان اللہ. بے نظیر اپنے وقت کے عالم کو پیش کر دوں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جب وقت آیا سرکار نوری میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الکریم سید ابو الحسین نوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم ہند دامت برکاتہ العالیہ رحمت اللہ تعالی رحمت عامہ، ان کا وقت آیا اللہ اللہ تو انہوں نے یہ ارشاد فرمایا تھا. سرکار نوری میاں نے امام احمد رضا کے لیے ارشاد فرمایا کہ اس دور میں سنیت کی کسوٹی، اس دور میں سنیت کی کسوٹی مولانا احمد رضا خاں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کون سرکار نوری میاں ہے؟ اہل علم سے پوچھو وقت کے کون تاجدار ماہر آ رہا ہے. سبحان اللہ. یہ وہ سید السادات ہیں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا قلم چلا
تو اعلیٰ حضرت یوں ارشاد فرمایا کہ برتر قیاس سے ہے مقام ابوالحسین، برتر قیاس سے ہے مقام ابوالحسین، اور سدرا سے پوچھو رفعت بام ابوالحسین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے سرکار نوری میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اور جب زمانہ آیا تاج العلماء کا، کون تاج العلماء؟ حضرت سیدنا سید اولاد رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے وقت کے جید عالم تھے، اپنے وقت کے عظیم قطب تھے۔ ان کا یہ حال تھا۔ آپ تو آنند لے رہے ہیں، اس آنند کا مطلب ایک ماتر استان 5 اسٹار کیسٹ لائبریری منڈی گیٹ منصور 14ویں صدی کے عظیم مجدد ہیں۔ فرمایا امام احمد رضا، ان کو پہچانو، یہ وہ ہے کہ شمع بزم اولیاء احمد رضا، شمع بزم اولیاء احمد رضا، اور نور چشم اتقیاء احمد رضا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ فرمایا تھا تاج العلماء نے۔ اور وقت آیا جب سید العلماء کا، سیدنا سید آل مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جب وقت آیا تاج العلماء کا، انہوں نے یہ فرمایا۔ اور مارارا شریف میں سید العلماء کا جب زمان آیا تو انہوں نے یہ ارشاد فرمایا، باغ دال ارشاد فرمایا، عظیم محفل میں ارشاد فرمایا، بار بار فرمایا کرتے تھے، اللہ اللہ۔ ان کے صاحبزادے حضرت سید الکریم سید آل حسنین صاحب قبلہ مدد العالی آج بھی فرماتے ہیں کہ میرے والد سید العلماء تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے سچے عاشق تھے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ سید العلماء جب بڑی محفل ہوتی تھی، وقت کے عظیم مجدد کو، امام اہل سنت کو، امام احمد رضا کو یوں ارشاد فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ علماء متقدمین، فقہاء و محدثین، ان کا علم و اشتہار، ان کی عظمت و فضیلت ہمارے سر و آنکھوں پر۔ کیسی عظیم بات فرمائی کہ جتنے علماء متقدمین ہیں، جتنے فقہاء عالمان دین ہیں، جتنے محدثین ہیں، ان کا علم ہے، ان کا اجتہاد ہے، ان کی عظمت ہے، ان کی برتری ہے، ان کی فضیلت ہے، ہم اس کے قائل ہیں، یہ سر آنکھوں پر ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، فیضان اعلی حضرت زندہ باد، اہل سنت زندہ باد۔ اتنا فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا، لیکن ہمارے لیے تو ہمارے اعلیٰ حضرت ہی کافی ہے، ہمارے لیے تو ہمارے اعلیٰ حضرت ہی کافی ہیں، جن کو سادات کرام اعلیٰ حضرت کہیں، جن کو سید العلماء اعلیٰ حضرت کہیں، جن کو تاج العلماء اعلیٰ حضرت کہیں، جن کو وہاں کے سادات کرام اعلیٰ حضرت کہیں، ان کے اعلیٰ حضرت ہونے میں کس چیز کی کمی ہے؟ وقت کے عظیم مجدد ہیں، وقت کے عظیم مجدد ہی نہیں، علم و عرفان کا سمندر ان کے پاس موجود ہے، بعون اللہ تعالی۔ وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو سید العلماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی گنگنایا کرتے تھے، مجمع میں پڑھا کرتے تھے، مسلک اعلیٰ حضرت کے لیے دعا کرتے تھے کہ حفظ ناموس رسالت کا جو ذمہ دار ہے، حفظ ناموس رسالت کا جو ذمہ دار ہے، یا الہی مسلک احمد رضا خان زندہ باد، یا الہی مسلک احمد رضا خان زندہ باد۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کا مسلک زندہ باد، پائندہ باد۔ ایک عظیم ادارہ، اس کی قدر کرو ایمان والو۔ ایک گلشن طیبہ ہے، دارالعلوم گلشن طیبہ ہے۔ آپ کے مندسور کے جتنے شہر کے لوگ ہیں، خصوصاً اطراف و جوانب کے جتنے ہیں، عموماً سب سے میری اپیل ہے، پرزور گزارش ہے، پنپنا چاہو، کامیاب ہونا چاہو، دینی ادارہ کو کبھی فراموش مت کرو، اپنی حلال کمائی سے اس کی مدد کرو۔ اس پرفتن دور میں علم دین کی خدمت کرنا ایک عظیم سرمایہ جمع کرنا ہے، عظیم رتبہ پانا ہے۔ زمانہ کہاں سے کہاں جا رہا ہے، اور آپ اپنے اندر اختلاف کے شکار ہو کر کے اور ادارے کو ختم کرنا چاہو، ہرگز ایسا مت کرو، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ اختلاف اپنی جگہ پر ہے، اختلاف ختم ہو جائے، ادارہ کیوں ختم ہو جائے؟ ادارہ تو پروان چڑھے،
तरक्की पर हो और इदारा तरक्की पर होगा तो तुम्हारी तरक्की है, और इदारे को नुकसान आया तो तुम्हारा नाम बदनाम हो जाएगा, पूरी दुनिया में याद रखो। इदारे को नुकसान न होने दो, अपनी आंखों से इदारे की तरक्की ही देखो। ये गुलशन तैयबा है, नाम बड़ा प्यारा है, निस्बत बड़ी प्यारी है। ये दारुल अहले सुन्नत है, दारुल अहले सुन्नत का अजीम किला है मंदसौर शहर में, इसकी हिफाजत करो। ये देखो अच्छे अमामे नजर आ रहे हैं, ये देखो नौजवान सूरतें नजर आ रही हैं। ये जहां जाएंगे दीन की खिदमत ही तो करेंगे। जब दीन की खिदमत करेंगे, आप को खिदमत करते हुए देखोगे, खुश हो जाओगे, हमारी हलाल कमाई काम में लग गई, हमने जो मदद किया ठिकाने लगा दिया। यह कमाई आपकी काम आएगी मैदान महशर में। आप साफ दिल को होकर के इस इदारा की खिदमत कीजिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला कामयाब रहोगे। आज करो, ऐसा होना नहीं चाहिए। इख्तलाफ अपनी जगह पर है, इख्तलाफ खत्म हो जाए, इदारा क्यों खत्म हो जाए? इदारा तो परमान चढ़े, तरक्की पर हो, और इदारा तरक्की पर होगा तो तुम्हारी तरक्की है, और इदारे को नुकसान आया तो तुम्हारा नाम बदनाम हो जाएगा, पूरी दुनिया में याद रखो। इदारे को नुकसान न होने दो, अपनी आंखों से इदारे की तरक्की ही देखो। ये गुलशन तैयबा है, नाम बड़ा प्यारा है, निस्बत बड़ी प्यारी है। ये दारुल अहले सुन्नत है, दारुल अहले सुन्नत का अजीम किला है मंदसौर शहर में, इसकी हिफाजत करो। ये देखो अच्छे अमामे नजर आ रहे हैं, ये देखो नौजवान सूरतें नजर आ रही हैं। ये जहां जाएंगे दीन की खिदमत ही तो करेंगे। जब दीन की खिदमत करेंगे, आप को खिदमत करते हुए देखोगे, खुश हो जाओगे, हमारी हलाल कमाई काम में लग गई, हमने जो मदद किया ठिकाने लगा दिया। यह कमाई आपकी काम आएगी मैदान महशर में। आप साफ दिल को होकर के इस इदारा की खिदमत कीजिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला कामयाब रहोगे। आज ये दीनी इदारा न होता, अपने इमाम अहले सुन्नत की प्यारी बातें आप कहां से सुनते हैं? इमाम अहले सुन्नत कौन थे? आला हजरत कौन थे? अजीमुल बरकत कौन थे? ये उलमा ही तो बयान करते हैं। सादात किराम के वहां इन्होंने कितनी इज्जत पाई। ये सादात किराम की जूतियों को सीधा करते थे, उनके कदम को चूमते थे, और उन्होंने मेराज तरक्की पर पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह, आला रुतबा पाया है इमाम अहमद रजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। और सरकार इमाम अहमद रजा वक्त के ऐसे अजीम मुजद्दिद थे कि मियां उन्होंने नबी करीम रऊफुर रहीम की हदीस पर वह अमल करके दिखाया है कि आज दुनिया अंगुश्त बदलता है। सुन्नत के कैसे आमिल थे आला हजरत अजीमुल बरकत? वो खिलाफे सुन्नत कदम नहीं रखते थे। फर्ज तो फर्ज है, वाजिब तो वाजिब है, उसकी पाबंदी तो अहम हुआ करती है कि अगर फर्ज की पाबंदी न की तो गुनहगार होगा, मुजरिम बारगाह होगा, वाजिब थोड़ा मुस्तौजिब नार होगा। और जो सुनन ऐसे भी होते हैं कि गैर मुअक्कदा होते हैं, उनकी अगर कभी अदायगी न हुई तो माफ किया जा सकता है। लेकिन आला हजरत अजीमुल बरकत उन नुफूस कुदसिया में है जो सुन्नत की भरपूर अमल ही नहीं करते थे, उसका अजीम दर्स देते थे। हदीस शरीफ में है, बुखारी शरीफ की हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस में है, अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत कान नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम युहिब्बु तयम्मुना मस्तता फी शानिही कुल्ली फी तुहूरिही व तरज्जुलिही व तनअलिही। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, फरमाती हैं कि हमारे सरकार मदीना के ताजदार को तमाम कामों में दाएं जानिब से इब्तिदा करना पसंद था। कोई काम हुजूर फरमाते थे, करते थे तो दाहिने जानिब से शुरू करते थे, तो दाहिने जानिब से शुरू करना यह हुजूर को पसंद था। मिसाल दे के उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया कि जब हुजूर वजू फरमाते थे और दोनों हाथ को धोना हुआ तो सरकार पहले दाहिने हाथ को धोते थे, फिर बाएं हाथ को धोते थे। जब दोनों पांव को धोना हुआ तो दाएं से इब्तिदा करना हुजूर को पसंद था, पहले दाहिने पांव को धोते थे, फिर बाएं पांव को धोते थे। फिर फरमाया
کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب اپنے گیسوئے معمبرین میں کنگھا کرتے تھے، سر کے نورانی بالوں میں کنگھا کرتے تھے، تو سر کے داہنے جانب پہلے کنگھا کرتے تھے، پھر بائیں جانب بعد کو کنگھا کرتے تھے، کہ تیمم رسول کریم کو پسند تھا۔ پھر فرمایا ام المومنین نے کہ رسول کریم جب نالین کریمین کو پہنتے تھے، جوتا شریف پہنتے تھے، تو پہلے داہنے پاؤں میں پہنتے تھے، پھر بائیں پاؤں میں پہنتے تھے۔ اب اعلیٰ حضرت کی احتیاط اس منظر پر آپ دیکھیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے یہ ادب اختیار کیا کہ مسجد میں جانے کا قانون یہ ہے کہ جب مسجد میں داخل ہو آپ جوتا پہنتے ہوئے مسجد کے دروازے کے پاس پہنچ گئے، اب جوتا آپ وہاں اتار دیں گے، جوتا اتار دینے کے بعد اب مسجد میں داخل ہوں گے، تو یہی تو ہے سنت نبی کریم کہ جوتا اتار کے اب پہلا قدم جو آپ کا پڑے مسجد میں وہ داہنا پڑے، دائنے قدم کو ڈالو مسجد میں، اور وہ دعا ہے کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک کا، یہ پڑھتے ہوئے اور اعتکاف مستحبہ کی نیت کرتے ہوئے کہ بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف، یہ سب کرتے ہوئے اب مسجد میں جائیے۔ آپ عبادت سے جب فارغ ہوئے اب واپس پلٹ رہے ہیں، تو واپس پلٹیں گے تو آپ دروازے مسجد سے پہلے بایاں قدم نکالیں گے، اب داہنا پہلے نہ نکالیں گے۔ داخلے کے وقت تو داہنا قدم رکھو اور نکلتے وقت بایاں قدم نکالو۔ اب بایاں قدم آپ نے نکالا، اور اس کے برعکس ہے جب آپ بیت الخلاء میں جائیں، استنجے خانے میں آپ جائیں، پہلے بایاں قدم رکھیں اور نکلتے وقت داہنا قدم باہر نکالیں، یہی ادب بتایا گیا۔ تو مسجد سے جب آپ نکلے تو پہلے آپ نے بایاں قدم نکالا، دروازے پر آپ کا بایاں قدم باہر نکلا اور جوتے پر آپ نے قدم رکھا، تو کیا آپ ایسا کریں گے کہ جوتا پہن لیں گے؟ اگر آپ بایاں پاؤں نکال کے فوراً جوتا پہن لیتے ہیں تو حضور کی سنت تو یہ ہے کہ داہنے قدم میں حضور جوتا پہنتے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت نے ادب بتایا ہم کو آپ کو کہ بایاں قدم نکالو اور جوتے کے اوپر تم نے رکھ دیا کہ وہی موجود ہے، پہنا نہیں، جوتے پر رکھا۔ اب داہنا قدم نکالا آپ نے، تو داہنا قدم نکالنے کے بعد اب پہلے جوتا پہنو دائیں قدم میں اور پھر بائیں قدم میں، تاکہ سنت کے مطابق نکلنا بھی ہو اور سنت کے مطابق نالین کا پہننا بھی ہو۔ یہ باریک اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد۔ سچ کہا، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ام المومنین فرماتی ہے کہ سرکار کی عادت کریمہ تھی کہ نالین مبارک استعمال فرماتے تھے، تو پہلے دائیں قدم میں پھر بائیں قدم میں۔ یہ حدیث شریف اسلاف تک پہنچتی رہی، مجددین تک پہنچتی رہی، علماء کاملین تک پہنچتی رہی۔ یہ حدیث شریف جب پہنچی 11ویں صدی کے مجدد کے پاس، 11ویں صدی کے مجدد ہیں شیخ محقق مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی۔ یہ 11ویں صدی کے ایسے عظیم مجدد ہیں، عاشق رسول ہیں، کہ اعلیٰ حضرت کا قلم جب ان کے بارے میں چلا، فتاوی رضویہ میں ان کا نام آیا کہ 11ویں صدی کے مجدد وہ ہیں، تو اعلیٰ حضرت فرمائے عاشق رسول ہیں، عاشق رسول ہی عاشق رسول کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ ولی را ولی می شناسد، عالم را عالم می داند۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا شیخ محقق کے لیے کہ برکت رسول اللہ فی الہند، سرزمین ہند میں رسول اللہ کی برکت ہے، علم حدیث کے پھیلانے والے ہیں۔ تو جب حدیث شریف پہنچی شیخ محقق کو تو انہوں نے فرمایا کہ سرکار کو دایاں پسند تھا، داہنے جانب کو حضور نے پسند فرمایا کہ ابتدا اسی طرف سے کرتے تھے، تو انہوں نے اشہۃ اللمات شریف میں تحریر فرمایا، چنا کی فرشتے دست راست شرف دارد بر فرشتے دست چپ، وہ ہمسائے دست راست مقدم است بر ہمسائے دست چپ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، فرمایا چونکہ دایاں حضور کو پسند تھا اس لیے ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ فرشتے جو ہمارے دائیں اور بائیں رہتے ہیں تو دونوں معصوم،
गुनाहों से ये भी मासूम, गुनाहों से ये भी मासूम, लेकिन दाएं वाले को शर्फ है बाएं वाले पर कि दायां हुजूर को पसंद था, तो दाएं वाले को शर्फ है बाएं वाले पर। एक किरामन कातबीन, ये जो मलाइका है जिन्हें किरामन कातबीन कहा जाता है, एक दाहिनी तरफ है, एक बाईं तरफ है। एक दफ्तर में अच्छाइयों को लिखते हैं और बाईं तरफ के दफ्तर में वो लिखते हैं कोई शरीयत के खिलाफ बात कहने वाला मर्द मोमिन कह गया, उसको नोट कर लिया, खिलाफ शरा काम कर लिया, उसको नोट कर लिया। तो अच्छाइयों को ये लिखें, बुराइयां को दर्ज करें। अल्लाह अकबर, ये दाएं बाएं रहते हैं। फरमाया अब एक बात अजीम ये सुनो कि मर्द मोमिन का तो बड़ा अजीम रुतबा है, 10 फरिश्ते दिन भर हिफाजत के लिए साथ में रहते हैं और 10 फरिश्ते रात भर रहते हैं, उनकी ड्यूटी होती है। तो रात और दिन के कुल 20 मलाइका हुए, 20 फरिश्ते हुए। वो कैसे, आप सुनो। दिन में 10 कौन होते हैं? दाएं तरफ बाएं तरफ ये 2 हुए, किरामन कातबीन इनको कहते हैं। तो दाएं एक बाएं एक आगे एक पीछे। तो आगे जो फरिश्ता होता है वो तलकीन खैर करता है, खैर को दिल में पैदा करता है कि भलाई का काम करो। तो आगे जो होते हैं वो तलकीन भलाई करते हैं और पीछे 2 होते हैं गुजंड पहुंचाने वाली चीज को दफा करते हैं कि आप पीछे की खबर नहीं रखते, ये तो मुस्तफा पीछे से देखा करते, हमको आपको तो खबर नहीं होती है। तो पीछे कोई चीज आके आपको तकलीफ ना पहुंचे, खुदा ने एक फरिश्ते की ड्यूटी लगा दी है पीछे। तो एक पीछे है, तो दाएं बाएं 2, आगे पीछे 4। एक पेशानी पर जो होते हैं उनकी ड्यूटी यह है कि जो खुदा का बंदा, जो मर्द मोमिन तवाज़ो करे, इनकिसारी करे, तो हुक्म है खुदा का इसको बुलंद करो। ये मेरा बंदा तवाज़ो करता है, इनकिसारी करता है, अपने आप को कुछ नहीं समझता है, इसका दर्जा बुलंद करो। और जो खुदा के हुजूर तकब्बुर करता है, हुक्म है इसको जलील किया जाए। तो पेशानी पर मुकर्रर है, ये 5 हुए और 2 होंठ पर हैं। ऊपर वाली होंठ पर एक है, एक नीचे वाले होंठ पर है। इन दोनों को ड्यूटी यह है कि जब कोई दरूद शरीफ पढ़ता हो, जिस वक्त पढ़ता हो, ये दोनों उस दरूद शरीफ को महफूज कर लेते हैं ताकि कयामत के मैदान में खुदा की बारगाह में पेश करें। सारे उम्र का पढ़ा हुआ दरूद ये महफूज कर लेते हैं, इनकी ड्यूटी है। तो 2 फरिश्ते दोनों होठों पर हैं, ये दरूद को महफूज कर लेते हैं। एक फरिश्ता उसकी ड्यूटी है मुंह पर, इसलिए मुंह पर है कि आप जब सो जाते हो तो सोने में कभी आपका मुंह खुल गया, कोई रेखता हुआ सांप ना अंदर चला आए, मुंह में ना दाखिल हो जाए, आने नहीं देता है फरिश्ता, दफा करता है। तो उसको जिम्मे हिफाजत है मुंह की। 3 हो गए, 3 और 2 आंखों की हिफाजत पर होते हैं। 5 हो गए तो 5 वो 5 ये कुल 10 हो गए। ये 10 फरिश्ते रहते हैं सुबह से लेके शाम तक, और ड्यूटी बदली तो शाम से लेके सुबह तक पूरी रात 10 ऐसे ही आ जाते हैं। तो कुल 20 हुए। अल्लाह अल्लाह, ये तो सब मासूम होते हैं, लेकिन जब आप सलाम करेंगे उनको तो आप 5 मरतबा इनको सलाम करते हैं। फरिश्तों को आप सलाम करते हैं 5 मरतबा रातों दिन में। वो कैसे, कहा आप सलाम करते हैं? आप थोड़ी सी तवज्जो से काम ले। जैसे जमात हो रही है, फजर में जमात हुई, इमाम दाहिनी तरफ सलाम फेरेंगे, बाईं तरफ सलाम फेरेंगे। मुक्तदियों को हुक्म है कि तुम दाएं बाएं सलाम फेरो। तो जब सलाम फेरा जाए, मुक्तदी जब दाहिनी तरफ सलाम फेरता है तो उसको चाहिए कि नियत करे अपने उन भाइयों को जो सब में दाहिनी तरफ है, उनकी नियत करे सलाम में। जब कहा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, तो किनकी सलाम में किनकी नियत करे? जो दाएं तरफ ईमान वाले भाई है दाहिनी सब में, उनकी नियत करे। और दाएं तरफ जो फरिश्ते हैं उनकी नियत करे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और बाएं तरफ सलाम फेरे तो उनकी नियत करे जो बाएं तरफ में आपके भाई ईमान वाले हैं। और किनकी नियत करे? उनकी नियत करे जो बाएं तरफ मलाइका है। और इमाम की भी नियत करे मुक्तदी। तो सलाम में इमाम की कैसे नियत करेगा? अगर आप सफ में हैं दाहिनी तरफ और इमाम आपके बाएं तरफ है
تو بائیں طرف کے سلام میں امام کی نیت کرو، اور آپ صف میں ہے کہ امام صف میں جس مقام پر آپ ہیں وہاں سے دائیں جانب ہے تو داہنی طرف سلام پھیرنے میں امام کی نیت کرو، اور اگر امام آپ کے سامنے ہے کہ اس کے ٹھیک پیچھے آپ ہیں تو دونوں طرف کے سلام میں امام کی نیت کرو۔ ایسے ہی فرشتے اگر دائیں جانب ہیں تو دائیں جانب کے سلام میں ان کی نیت کرو، بائیں جانب ہیں تو بائیں جانب کے سلام میں ان کی نیت کرو۔ جو فرشتے سامنے پڑ جاتے ہیں تو دونوں طرف کے سلام میں ان کی نیت کرو۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت زندہ باد، فیضان اعلی حضرت زندہ باد۔ تو سچ فرمایا شیخ محقق نے کہ چنا کی فرشتے راست، شرف دارت بر فرشتے دستے چپ، داہنے طرف کا فرشتہ شرف رکھتا ہے معصوم ہونے میں دونوں برابر، لیکن شرف میں اس کا مرتبہ زیادہ ہے بائیں طرف سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سرکار کی حدیث سے مسئلہ استنباط کیا اور ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ تمہارا مکان ہے، تمہارے مکان کے دائیں طرف پڑوسی ہیں تمہارے بھائی، بائیں طرف پڑوسی ہیں تمہارے بھائی، تو پڑوسیوں کے حقوق تم پر عائد ہوتے ہیں، ان کا لحاظ کرو، یہ حکم فرمایا سرکار نے۔ تو اب شیخ محقق اسی حدیث میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ہمسائے دست راست مقدم است پر ہمسائے دست چپ، کیونکہ حضور کو دایاں پسند تھا تو حسن سلوک دونوں کے ساتھ کرو، لیکن پہلے داہنے پڑوسی کا خیال کرو پھر بائیں کا خیال کرو، دایاں مقدم ہے بائیں پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو شیخ محقق نے بتایا جو 11ویں صدی کے مجدد تھے، 14ویں صدی کے مجدد اعلی حضرت عظیم البرکت جب ان کا دور آیا تو ان کے سامنے حدیث آئی تو آپ نے اس طرف توجہ فرمائی کہ دنیا کے لوگوں کی توجہ اس طرف نہیں ہو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا، یہی سرکار اعلی حضرت کے واقعہ آپ سے بات فرمائیے، صلاۃ و سلام پڑھیے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم کو بھی عمل کرنا چاہیے کہ حضور کو دایاں پسند تھا تو کتابت میں لوگوں کا طریقہ یہ تھا، عام طور سے کسی کی توجہ نہیں ہو رہی تھی، سب جب مضمون لکھتے تھے، خط لکھتے تھے، کتاب کا مضمون لکھیں اور کوئی مضمون لکھیں تو مضمون لکھنے کے پہلے بسم اللہ شریف کے بجائے اعداد بسم اللہ شریف کے لکھے جاتے ہیں۔ تو لوگوں کا طریقہ یہ تھا عدد لکھنے میں کہ پہلے 7 لکھتے تھے، پھر 8 لکھتے تھے، پھر 6 لکھتے تھے، 786 لکھتے تھے، لیکن 786 کس طرف لکھتے تھے؟ بائیں طرف سے۔ 7 8 6 اعلی حضرت عظیم البرکت نے غور فرمایا کہ اگر ہم 786 بائیں طرف سے لکھتے ہیں تو لکھنے کو تو ہو جائے گا، یہ عدد ہو جائے گی، لیکن سرکار کو تو دایاں پسند تھا تو گو لوگوں کی عادت بائیں طرف سے ہے، ہم دائیں ہی سے لکھیں گے۔ اللہ اللہ، ہم لوگوں کو نہیں دیکھیں کہ احمد مختار کی طرف ہماری نظر ہے، حکم سرکار کی طرف ہماری نظر ہے، جو مصطفیٰ کو چیز پیاری ہے وہ ہمیں بھی پیاری چیز ہے۔ تو اعلی حضرت عظیم البرکت اس دور میں پہلے ہیں کہ آپ نے لکھنا شروع کیا تو پہلے 6 لکھا، پھر 8 لکھا، پھر 7 لکھا۔ دیکھو 786 بائیں طرف سے آپ نے لکھا تو بھی 786 ہے، داہنے طرف سے 786 لکھا تو بھی 786 ہے۔ اللہ اکبر، لیکن فرق عظیم ہے، بائیں طرف سے آپ نے 786 لکھا تو لکھا تو ضرور مگر ثواب کو آپ کو کچھ نہیں ملا، سنت کے ادا کرنے کے ثواب سے آپ محروم ہو گئے۔ اور داہنی طرف سے آپ نے 786 لکھا، پہلے 6 پھر 8 پھر 7، سنت کے ادا کرنے کا آپ کو ثواب بھی مل گیا۔ تو یہ سنت کریمہ جاری فرمائی اعلی حضرت نے۔ اللہ اکبر۔ تو اعلی حضرت عظیم البرکت نے جب لکھنا شروع کیا تو علماء اہل سنت نے اس دور میں اس کو عمل کیا، پھر ہمارے سنی بھائیوں نے عمل کیا۔ اب تو کثرت سے لکھنے والے موجود ہیں کہ لکھتے ہیں تو پہلے 6 لکھتے ہیں، پھر 8 لکھتے ہیں، پھر 7 لکھتے ہیں۔ ایک سنت کو جس کو لوگوں نے ترک کر دیا تھا اعلی حضرت نے اپنے دور میں زندہ فرمایا، اعلی حضرت نے اس پر عمل کیا۔ سچ ہے، ڈالتی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اعلی حضرت کے پیش نظر سرکار کی وہ حدیث ہے الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ، اس کی دوسری جلد ہے، دوسری جلد کا صفحہ 6 ہے۔
قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ اکبر. رسول کریم نے ارشاد فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید. حضور نے ارشاد فرمایا میری امت کے بگڑتے وقت جس نے میری امت کو مضبوط تھاما، یعنی میری امت نے عام طور سے اس سنت کو چھوڑ دیا تھا، اس کو بگڑنا فرمایا گیا کہ اللہ اللہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی. میری امت کے بگڑتے وقت میری سنت کو جس نے مضبوط تھاما تو ارشاد فرمایا لہو اجرو مئات شہید، 100 شہیدوں کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا. 100 شہیدوں کا ثواب لکھا جائے گا. اور فقہ کا اور حدیث کا اور اس سے جو محدثین نے فقہا نے استنباط کیا وہ ارشاد فرماتے ہیں، اور صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے جس نے کوئی ایسی چیز جاری فرمائی اچھے کام کی تو جتنا ثواب اس کو ملتا ہے اس پر جو عمل کرے گا جتنا وہ پائے گا اس کو مزید اور ملے گا. پھر کسی نے عمل کیا اتنا وہ پائے گا پہلے کو اور ملے گا، تو پہلے کا اجر زیادہ ہوتا جائے گا. اور حضور کی حدیث اسی شفا شریف میں ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا من احیا سنتی، میری سنت کو لوگوں نے چھوڑ دیا، جس نے عمل کیا گویا اس نے زندہ کیا. تو من احیا سنتی فقد احیانی، او من احیانی کانا مئی فی درجتی. حضور نے ارشاد فرمایا جس نے میری سنت کو عمل کر کے اس کو تازہ کیا، زندہ کیا، اثر نو لوگوں کو آگاہ کیا، تو ارشاد فرمایا رسول کریم نے کہ احیانی، اس کا ترجمہ وہ بتاؤں جو نسیم الریاض شریف میں، اس کا ترجمہ ورز کروں جو شرح شفا شریف میں ہے. فرمایا کہ سرکار ارشاد فرماتے فقط احیانی اے رفع ذکری و ظہر امری، جس نے میری سنت کو زندہ کیا، تازہ کیا، تو فرماتے ہیں کہ اس نے میرے حکم کو ظاہر کر دیا، میرا حکم جو تھا اس کو ظاہر کر دیا، اور میرے رتبے کو جو بلند ہے اس کو ظاہر کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے یہ بھی شرف حاصل کر دیا کہ سرکار نے فرمایا میرے حکم کو ظاہر کیا، تو 14ویں صدی کا عظیم مجدد نے حکم کو بھی ظاہر کر دیا جو حکم مصطفیٰ ہے. تو حضور نے فرمایا وہ میرے ساتھ قیامت میں میرے درجے میں ہوگا، جنت میں میرے درجے میں ہوگا. میاں نبی کا درجہ سب سے اونچا ہوتا ہے، نبی کے درجے میں غیر نبی نہیں ہوتا. ہاں مخدوم کی خدمت میں خادم ضرور ہوتا ہے، تو جہاں مخدوم جس درجے میں ہوگا خادم خدمت کے لیے وہی ہوگا. تو کیا شرف ملا ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. اس طرح فقہ کے جزیات تو انشاءاللہ آپ بے شمار پائیں گے. علماء حق اس کو بیان کرتے ہیں کیسی باریک نظر تھی. محدث اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچے تھے اور انہوں نے خود اپنا مضمون جو ظاہر فرمایا، اپنا تاثر بیان کیا کہ اعلیٰ حضرت کون تھے. المیزان امام حضرت احمد رضا نمبر پڑھنے کے قابل ہے، اس کو پڑھو یاد اعلیٰ حضرت تازہ ہو جائے گی کہ سادات کرام نے کیسا بیان کیا کہ کون تھے اعلیٰ حضرت. غوث اعظم سے کیسی عقیدت تھی امام اہل سنت کو، اعلیٰ حضرت کو ایسی عظیم عقیدت تھی. اللہ اللہ وہ پڑھنے سے لائق ہے، وقت میں گنجائش نہیں ہے. اللہ تبارک تعالی ہم کو آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند بنائے. مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد. سچ ہے جو سید العلماء نے فرمایا کہ حفظ ناموس رسالت کا جو ذمہ دار ہے، حفظ ناموس رسالت کا جو ذمہ دار ہے، یا الہی مسلک احمد رضا خان زندہ باد، یا الہی مسلک احمد رضا خان زندہ باد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سلام پڑھیے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ
سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شہر یار ارم تاجدار حرم شیر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت لاکھوں سلام نوبہار شفاعت لاکھوں سلام یہ سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ لاکھوں سلام اس دل افروز ساتھ لاکھوں سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت لاکھوں سلام سیدی اعلی حضرت لاکھوں سلام ایک میرا رحمت میں دعویٰ نہیں ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت لاکھوں سلام شاہ کی ساری امت لاکھوں سلام مجھ سے خدمات کہ قدسی کہیں ہاں رضا مجھ سے خدمات کے قدسی کہیں ہاں رضا وہ رضا اعلی حضرت بریلی کے شاہ وہ رضا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين فالحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین، نہایت ہی اخلاص و محبت کے ساتھ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں درود شریف نذرانہ پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. ایک بار پھر پڑھیے اللہم صلی علی
سیدنا و مولانا محمد ماذ الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. ایک مرتبہ اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ماذ الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. قرآن عظیم کی جو آیہ کریمہ تلاوت کی گئی، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے. رب کریم نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. بے شک تمہارے پاس تشریف لائے، بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا ہے. حریص علیکم تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے ہیں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم مسلمانوں پر کمال مہربان. اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے دو ناموں سے مشرف فرمایا. اللہ تعالیٰ کے نام پاک میں سے یعنی اسماء حسنہ میں سے